السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ جو ہے بخیر و عافیت سے ہوں گے، آپ کے اہل خانہ بھی، آپ کے دوست و احباب بھی سب خوش و خرم ہوں گے، اور آن لائن کلاس کو آپ جو ہے بغور سماعت کر رہے ہوں گے۔ آن لائن کلاس کا جو بھی ایکٹیویٹیز ہے، جو بھی اسٹڈیز ہے، جو بھی استاد پڑھاتے ہیں، وہ بھی آپ سن رہے ہوں گے۔ اور رہی بات اب تک جو بچے سی نہیں کیا آپ لوگ سی نہیں کا ٹاپک نہیں دیے ہیں، بہت سے کچھ بچے تو لکھ کے بھی دے دیے، لیکن کچھ بچے اب تک رجسٹر بھی نہیں کیے۔ تو آپ سے یہی التجا رہے گی کہ آپ جو ہے جلد سے جلد سی کا ٹاپک رجسٹر کریں اور لکھیں، ورنہ بعد میں جو ہے آپ کے اوپر ہی برڈن ہو جائے گا۔ تو انشاءاللہ یہاں سے ہم جو ہے قسم اول جو ہے شریعت کی دلائل شرعی میں قسم اول سے انشاءاللہ بحث کریں گے۔ دیکھیے، القسم الاول فی الادلۃ الشرعیہ، تعریف الدلیل۔ اب یہاں سے ہم دلیل کی تعریف پڑھیں گے۔ میں پہلے پڑھتا ہوں، اس کے بعد معنی بتاؤں گا۔ الدلیل معنیٰ فی اللغۃ العربیہ الہادی الی ای شیء حسی او معنوی خیر او شر، واما معنیٰ فی الاصطلاح الاصولیین فهو ما يستدل بالنظر الصحیح فیہ علی حکم شرعی عملی علی سبیل القطع او الظن، وأدلة الأحکام وأصول الأحکام والمصادر التشریعیہ للأحکام الفاظ مترادفہ معناها واحد۔ تو دلیل بولے تو عربی زبان میں فی اللغۃ العربیہ میں جو ہے الہادی الی ای شیء، ایک چیز کی طرف کیا ہے، راہ دکھانے والی، ایک چیز کی طرف ہدایت کرنے والی، چاہے وہ حسی ہو، سینسٹیو ہو یا میننگ فل ہو، چاہے وہ خیر کی طرف ہدایت کرے یا برائی کی طرف، اس کو بولیں گے دلیل۔ دل یدل، اوکے۔ تو کسی اچھائی کی طرف یا برائی کی طرف کیا کرنا، گائیڈ کرنا، راہ دکھانا، اس کو دلیل بولتے ہیں۔ اور اس کا معنی اصولیین کی اصطلاح میں کیا ہے کہ فہو ما یستدل بالنظر الصحیح، جو ایک اچھی اور صحیح نظر کے ساتھ کیا کرنا، دلیل پیش کرنا، کس پہ، ایک شرعی اور عملی حکم پر ایک صحیح نظر کے ساتھ کیا کرنا، دلیل پیش کرنا، کس کے، علی سبیل القطع او الظن، چاہے وہ یقین کے ساتھ ہو یا گمان کے ساتھ ہو، یقین یا گمان کے ساتھ کسی شرعی عملی کے حکم پر صحیح اور نظر کے ساتھ دلیل پیش کرنے کو کیا بولتے ہیں، دلیل بولتے ہیں۔ وأدلة الأحکام، اور احکام کی دلیلیں، اور احکام کے اصول، اور اسی طرح یہ جو ہے مصادر الشرعیہ کی احکام، یہ سب کے سب جو ہے، یہ جتنے بھی الفاظ ہیں سب کے سب مرادف ہے، اور سب کا معنی کیا ہے، ایک ہی ہے۔ وبعض الاصولیین، اور بعض اصولیین جو ہے عرف الدلیل بأنہ ما یستفاد منہ حکم شرعی عملی علی سبیل القطع، کہ وہ ہے دلیل بولے تو وہ ہے جس سے کیا ہے، ایک شرعی اور عملی حکم کا استفادہ کیا جاتا ہے، وہ بھی یقین کے ساتھ، او ما یستفاد منہ حکم شرعی علی سبیل الظن، یا وہ ہے جو شرعی حکم کے لیے استفادہ کیا جاتا ہے گمان کے ساتھ، سمجھے۔ فہو امارۃ، اگر گمان کے ساتھ ہے تو وہ امارت ہے، لا دلیل، اس کو کیا نہیں کہیں گے، دلیل نہیں کہیں گے۔ ولکن المشہور فی اصطلاح الاصولیین ان الدلیل، اور مشہور تعریف جو ہے اصولیین کی اصطلاح میں وہ ہے کہ ان الدلیل هو ما یستفاد منہ حکم شرعی عملی مطلقا، ہاں، مطلق طور پہ ایک عملی اور شرعی حکم کے لیے کیا کرنا، استفادہ حاصل کرنا، وہ ہے دلیل۔ سواء کان علی سبیل القطع ام علی سبیل الظن، چاہے وہ یقینی طور پہ ہو، بالقطع ہو یا بالظن ہو۔ ولہذا قسموا الدلیل الی قطع دلالتی و الی ظن دلالتی، اسی لیے اصولیین لوگ نے دلیل کو تقسیم کیے ہیں الی قطع دلالتی و الی ظن دلالتی، قطعی دلیل کی طرف اور ظنی دلیل کی طرف۔ الادلۃ الشرعیہ بالاجمال، اب شرعی دلیل جو ہے ایک مختصر کے ساتھ دیکھیے، ثبت بالاستقراء
ان الادلۃ الشرعیہ التی تستفاد منها الاحکام العملیۃ ترجع الی اربعین، اور استقراء کے ذریعے یہ بات حصر کر کے یہ بات ثابت ہو گئی کہ بے شک شرعی دلیل جو ہے، جس سے شرعی دلیل جو ہے اور جس سے احکام عملی کا استفادہ کیا جاتا ہے، وہ 4 چیز کی طرف لوٹتا ہے۔ القرآن، پہلی چیز قرآن ہے، والسنت، دوسری چیز سنت ہے، والاجماع، اور تیسری چیز کانسنس ہے یعنی اجماع ہے، اور چوتھی چیز والقیاس، اینالوجی ہے۔ اوکے، یہ 4 چیز یعنی ہولی بک، پروفیٹک ٹریڈیشن، کانسنس اور اینالوجی، یہ 4 چیز جو ہے ایک احکام عملی کے استفادہ کے لیے اور دلیل اور شرعی دلیل جس سے ثابت ہوتا ہے، یہ 4 چیز ہے۔ وہذہ الادلۃ الاربعۃ، اور یہ 4 دلیلیں اتفق جموع المسلمین علی استدلال بہا، اور اس میں تمام مسلمان جو ہے، تمام مسلمان علماء کرام جو اس پر متفق ہوئے ہیں کہ اس سے دلیل پیش کرے۔ واتفقوا ایضا علی انھا مرتبۃ فی الاستدلال بہا بہذا الترتیب، اور وہ لوگ اسی ترتیب کے ساتھ دلیل پیش کرنے پر بھی کیا ہے اتفاق کیے، وہ کیا ہے القرآن فالسنۃ فالاجماع فالقیاس۔ ایو انہ اذا عرضت واقعۃ، اگر کوئی واقعہ پیش ہو گئی تو نظر، سب سے پہلے وہ لوگ دیکھیں گے اولا فی القرآن فإن وجد فیہا حکمہا، اگر فإن وجد فیہا حکمہا عمدیہ، اگر اس نے اس میں کوئی اس کا حکم پایا تو اس کے مطابق وہ لوگ فیصلہ کریں گے۔ وإن لم یوجد فیہا حکمہا، اگر اس نے اس کے حکم کو نہیں پایا تو نظر فی السنۃ، وہ لوگ سنت میں دیکھیں گے۔ فإن وجد فیہا حکمہا عمدیہ وإن لم یوجد فیہا حکمہا نظر نظر هل اجمع المجتہدون فی عصر من الرسول علی حکم فیہا، اس کے بعد وہ لوگ دیکھیں گے کہ جتنے بھی مجتہدین جتنے بھی زمانے میں گزرے، کیا وہ لوگ اس حکم پہ جمع ہوئے تھے یا نہیں ہوئے تھے۔ اگر وہ پا گئے تو اس کے مطابق فیصلہ کریں گے، اگر نہیں پائے تو پھر جو ہے اپنے وہ جو ہے اس پہ کوشش کرے گا، اجتہاد کرے گا، پھر وہ جو ہے اس حکم تک پہنچے گا قیاس کر کے جس سے نص جو ہے وارد ہوا ہے۔ اما البرہان، برہان جو بولے تو علی استدلال بہا فهو قول تعالیٰ فی سورۃ النساء، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ قول سورۃ النساء میں بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء، اے مومنو تم اللہ اور اس کے رسول اور اولو الامر جو ہے یعنی جو صاحب امر ہے ان کی اطاعت کرو، اگرچہ تم کوئی چیز میں تنازع ہو جائے، فردہ تو تم اس کو لوٹاؤ اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذلک خیر و احسن تاویلا، تو اللہ اور اس کے رسول کے طرف لوٹاؤ اگرچہ تم لوگ ایمان لانے والے ہو اللہ سے اور آخرت کے دن پہ، یہی تمہارے لیے بہتر ہے اور یہی اچھی تعویل ہے۔ فالامر باطاعت اللہ و اطاعت رسول کی امر باتباع القرآن والسنہ، والامر باطاعت اولی الامر من المسلمین امر باتباع ما اتفقت علیہ کلمۃ المجتہدین من الاحکام لانہم اولو الامر التشریعی من المسلمین، والامر برد الوقائع المتنازع فیہا الی اللہ والرسول امر باتباع القیاس حیث لا نص ولا اجماع، لان القیاس فیہ رد المتنازع فیہ الی اللہ والى الرسول لانہ الحاق واقعہ لم یرد نص بحکمہ بواقعۃ ورد النصوص بحکمہ فی الحکم الذی ورد به النص التساوی الواقعتین فی علت الحکم فالآیۃ تدل علی اتباع هذه الاربع۔ تو اس میں کہنے کا مقصد یہی ہے کہ سب سے پہلے کیا کرنا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کرنا ہے، وہ اتباع قرآن اور سنت سے ہو جائے گا۔ اس کے بعد اولو الامر کی اتباع کرنا ہے، جو بھی مسلمان میں سے اولو الامر ہوگا ان کی اتباع کرنا ہے۔ ہم کن جو بولیں اب بولیں گے ایسے چلا سمجھے نا۔ اس کے بعد جو ہے قرآن اور سنت، اس کے بعد اولی الامر جو مسلمان میں سے ہے اس کی اتباع کرنا ہے، جس پہ کلمۃ المجتہدین من الاحکام، احکام میں سے مجتہدین کا کلمہ جو ہے واقع ہوا ہے، لأنہم کیونکہ وہ لوگ جو ہے اولی الامر ہے التشریع من المسلمین والامر برد، سمجھے۔ واما الدلیل علی ترتیبها فی الاستدلال بها هذا الترتیب فهو ما روى البغوی عن معاذ بن جبل، اور اس ترتیب کے ساتھ کیا کرنا، دلیل پیش کرنا، جیسے کہ امام بغوی نے ایک حدیث کو روایت کی کہ معاذ بن جبل ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما بعثه الى الیمن، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل کو یمن کی طرف بھیجا، قال فرمایا کیف تقضی اذا عرض لك القضاء، جب اگر تمہیں کوئی قضا پیش ہو جائے تو تم کیسا فیصلہ کرو گے؟ قال اقضی بکتاب اللہ فإن لم تجد فی کتاب اللہ قال فبسنت رسول اللہ فإن لم تجد فی سنت رسول اللہ قال اجتہد رائی
ولا آلو یعنی ایو لا اقصر فی اجتہادی یعنی میں اس میں ہرگز اجتہاد میں قصر نہیں کروں گا، ہرگز کوتاہی نہیں کروں گا۔ قال فضرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی صدرہ وقال الحمد للہ الذی وفق رسول اللہ لما یرضی رسول اللہ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے اللہ کے رسول کے قاصد کو توفیق دی جس سے اللہ کے رسول راضی ہو گیا۔ وما رواہ البغوی عن میمون بن مہران قال کان ابو بکر اذا ورد علیہ الخصوم نظر فی کتاب اللہ فإن وجد فيه ما يقضي بينهم قضى به وإن لم يكن في الكتاب وعلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الأمر أمر من سنة فقضى بها فإن آياه أن يجد في سنة رسول الله جمع رؤوس الناس وخيارهم فاستشارهم فإن أجمع رائهم على أمر قضى بها وكذلك كان يفعل عمر وأقراهم على هذا كبار الصحابة ورؤوس المسلمين ولم يعرف بينهم مخالف في هذا الترتیب۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یہی مشغلہ تھا، جب انہیں کوئی مسئلہ درپیش ہوتا تھا تو سب سے پہلے وہ قرآن شریف میں دیکھتے، قرآن شریف میں نہیں ملتی تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں بھی دیکھتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں بھی جب وہ چیز نہیں ملتی تب وہ صحابہ اکرام کو بڑے بڑے صحابہ اکرام کو جمع کرتے، ان سے مشورہ کرتے اور ان سے مشورہ کرنے کے بعد جس رائے پہ وہ لوگ جمع ہوئے تھے اسی پہ وہ فیصلہ کرتے اور اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کرتے تھے اور وہ فیصلہ کو تمام صحابہ اکرام پہ پڑھتے تھے اور جتنے بھی مسلمان کے سردار تھے سب پہ پڑھتے تھے، ان میں سے کوئی بھی کیا ہے اس کے مخالف نہیں ہوتا تھا۔ وَتُوجَدُ أَدِلَّةٌ أُخْرَى عَدَى عَلَى هَذِهِ الْأَدِلَّةِ أَرْبَعَةٌ لَمْ يَتَّفِقْ جُمْهُورُ الْمُسْلِمِينَ عَلَى الْإِسْتِدْلَالِ بِهَا، اور یہ چار کے علاوہ بھی دلیل پائی جاتی ہے جس پہ تمام مسلمان جو اتفاق نہیں کیے، بل منهم من استدل بها على الحکم الشرعی، بلکہ اس میں سے جو لوگ ہے حکم شرعی پہ دلیل پیش کیا، ومنهم من انکر الاستدلال بها، اور ان میں سے بعض لوگ جو ہے دلیل پیش کرنے کو انکار کیا، واشهر هذه الادله المختلفه في الاستدلال بها ستہ، اور یہ مختلف جو ہے دلیل پیش کرنے کی جو یہ ادلہ ہے وہ بہت مشہور ہے، اس میں سے 6 الاستحسان والمصلحۃ المرسلہ والاستصحاب والعرف ومذہب الصحابی، سمجھے، وشرع من قبلنا، اور ہم سے پہلے جو شریعت تھی وہ، فجعل العدلۃ الشرعیہ عشرہ، تو عدلت شریعہ کو 10 بنا دے، اروۃ متفقین من جمہور المسلمین علی استدلال بها، تو ان میں سے 4 جو ہے تمام مسلمان کا اتفاق ہے، وستۃ مختلف فی الاستدلال بها وهذا تفسیر البحث فی جمیعها، اور اس میں تمام لوگوں کا کیا ہے جمع۔ اور الدلیل الاول یعنی خواصہ حجیتہ انواع احکامہ دلالت آیتہ اما قطعیۃ و اما ظنیۃ۔ خواص دیکھیے میں پڑھتے جاؤں گا، یہ آپ لوگ کیا سنیے گا، اتنا مشکل نہیں ہے، اوکے۔ دیکھیے القرآن هو کلام اللہ الذي نزل به الروح الامین على قلب رسول اللہ محمد بن عبد اللہ بألفاظه العربیہ ومعانیہ الحق لیکون حجۃ للرسول على انه رسول اللہ ودستورا للناس يهتدون بهداءه وقربة يتعبدون بتلاوته، وهو المدون بين دفتي المصحف المبدوء بسورة الفاتحة المختوم بسورة الناس، المنقول إلينا بالتواتر كتابة ومشافة جيلا عن جيل، محفوظا من أي تغيير أو تبديل، مصداقا قول الله تعالى سبحانه فيه إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون۔ فمن خواص القرآن ان الفاظه ومعانیه من عند الله، اور قرآن کے خواص میں سے یہ کہ جو بے شک قرآن کے جو الفاظ ہیں وہ معنی ہے بے شک اللہ کے پاس سے، وان الفاظه العربیہ هي التي انزل الله على قلب رسوله، اور بے شک اس کے عربی الفاظ جو ہے اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پہ اتارا، آپ کے سینے میں اس کو اتار دیا، والرسول ما كان الا تعلیًا لہا و مبلغاً ایہا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اس کو تلاوت کرتے تھے اور اس کو پہنچاتے تھے، وَيَتَفَرَّعُونَ هَذَا مِمَّا يَأْتِي، اور اس میں سے کیا ہے بہت سے فرع نکل کر آتے ہیں، کہ اس میں سے ایک یہ ہے، دیکھیے
ما الحم اللہ به رسولہ من المعانی ولم ينزل علیہ الفاظها بل عبر رسول بالفاظ من عنده عما الہم به لا يعد من القرآن وتثبت له احکام القرآن۔ اور وہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو الہام دیا معانی سے، لیکن الفاظ کو نازل نہیں کیا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے الفاظ سے اس کو بیان کیا، تو اگرچہ وہ الہام دیا گیا ہے تو اس کو قرآن ہو کے نہیں شمار کریں گے، اور اس کو تثبت له احکام القرآن، لیکن اس کو قرآن کے حکم ہو کے ثابت کریں گے۔ وانما هو، اور نہ ہی قرآن کے حکم ہو کے اس کو کیا کریں گے، ثابت کریں گے، بلکہ اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہو کے شمار کریں گے، اور اس حدیث کو کیا کہا جاتا ہے، الاحادیث القدسیہ، وہی الاحادیث التی قالہ الرسول، جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، فیما یرویہ عن ربہ، جو اور اپنے رب سے انہوں نے جو روایت کیا اس کو بیان کرنے، اب اپنے رب سے جو بیان کیا ہے اس کو حدیث قدسی کہتے ہیں۔ لا قاد من القرآن، اس سے قرآن سے کوئی بھی، لا تعد من القرآن، وہ قرآن سے شمار نہیں ہوگا، لا تثبت له احکام القرآن، اور نہ ہی قرآن کے احکام اس سے ثابت ہوگا۔ فلا تکون فی مرتبتی فی الحجیتی، اور نہ اس سے کوئی دلیل پیش کیا جائے گا، ولا تصح الصلاۃ بها، اور نہ اس حدیث قدسی سے نماز صحیح ہوگی، ولا یتعبد بالتلاوت، یا نہ اس کے کیا ہے، اس کے تلاوت کرنے سے کیا ہے، عبادت ہوگی۔ اوکے، تفسیر سورۃ او آیۃ بالفاظ عربیہ مرادفۃ لالفاظ القرآن دالۃ علی ما دلت علی الفاظ لا یعد قرآن، اور وہ ایک سورہ کی تفسیر کرنا، ایک آیت کو تفسیر کرنا عربی ہی لفظ میں اس کے مرادف ہو کر، قرآن کے الفاظ کے مرادف ہو کر، اور جو اس کے الفاظ پہ دلالت کرتا ہے اس کو قرآن ہو کے نہیں شمار کے، مہما کان مطابقا للمفسر فی دلالت لان القرآن الفاظ عربیۃ خاصہ انزلت من عند اللہ، وہ قرآن کے وہ لفظ، عربی لفظ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس سے، خاص اللہ کے پاس سے جو نازل ہوا ہے وہی قرآن ہے، باقی چاہے اس سورہ کی یا اس آیت کی تفسیر کرے وہ قرآن نہیں شمار ہوگا۔ ترجمۃ سورۃ او آیت بلغت اجنبیہ غیر عربیہ لا تعد قرآن مہما روی من دقت الترجمۃ و تمام مطابقت للمترجم فی دلالتها، اور چاہے قرآن کی سورہ کو ترجمہ کرے یا قرآن کی آیت کو ترجمہ کرے، چاہے کوئی بھی لینگویج میں، اجنبی لینگویج میں، چاہے انگلش میں، اردو میں، عربی میں، اس اگرچہ غیر عربی ہو تو بھی اس کو قرآن نہیں شمار کریں گے، چاہے ایک دم بہت اچھی طرح، ایک دم پورے سلیقے سے، پورے سلیس زبان میں اگرچہ اس کو ترجمہ کیا ہے، اور ایک دم جو مترجم جو پورے قواعد اور اصول کو اپنے مد نظر رکھتے ہوئے بھی ترجمہ کیا ہے، پھر بھی اس کو کیا نہیں کریں گے، قرآن نہیں کہیں گے، لأن القرآن، کیونکہ قرآن جو ہے الفاظ عربیۃ خاصہ انزلت من عند اللہ، کیونکہ قرآن جو وہ لفظ ہے، وہ عربی لفظ ہے جو خاص اللہ کے پاس سے نازل ہوا ہے۔ نام لو کانت تفسیر القرآن او ترجمۃ یتم بواسطۃ من یثق بدینہ وعلمہ وامانتہ وإذ یسوع ان یتبع هذا التفسیر وهذه الترجمہ بیانا لما دل علیہ القرآن ومرجا لما جاء به ولكن لا يتبع القرآن۔ ہاں، لیکن جو بھی قرآن کا تفسیر ہے، قرآن کی تفسیر ہے، ترجمہ ہے، اور ایسے واسطہ سے ملا جس سے دین پہ اور اس کے علم پہ، اس کے امانت پہ، اس کے مہارت پہ ہم یقین رکھ سکتے، تو ہم اس کی تفسیر کو اور اس کی ترجمہ کو اعتبار کریں گے، اس لیے کہ بے شک یہ قرآن کے لیے بیان ہے اور قرآن کے لیے ایک سورسز ہے، اور لیکن اس کو قرآن ہو کے اعتبار نہیں کریں گے، ولا تثبت له احکام، نہ کوئی احکام اس سے ثابت ہوگا، فلا يحتج بصيغۃ عبارتہ وعموم لفظہ واطلاقہ، نہ ہی اس کے صیغہ سے، نہ اس کے عبارت سے، نہ اس کے عام لفظ سے، نہ کوئی حجت پیش کریں گے، لأن الفاظہ و عبارتہ لیست الفاظ القرآن، کیونکہ اس کے جو الفاظ ہے وہ عبارت ہے، قرآن کی نہیں ہے۔ ولا تصح الصلاۃ بها، نہ اس سے نماز صحیح ہوگی، ولا يتعبد بالتلاوت، یا نہ اس سے تلاوت کرنا صحیح ہوگا۔ من خواص انه منقول، اور قرآن کے خواص میں سے کیا ہے کہ بے شک وہ جو ہمارے پاس جو آیا ہے تواتر کے ساتھ ہے، تواتر مطلب اتنے لوگوں نے قرآن کو روایت کی ہے جس پہ جھوٹ کا اتفاق ہونا محال ہے، اور بطریق النقل الذي يفيد العلم والقطع بصحة الروایہ، اور وہ نقل کے طریقہ جس سے ہمیں علم کے فائدہ اور یقینی پہ کیا ہوتا ہے، دلالت کرتا ہے، اور ایک صحت روایت کے ساتھ۔ ويتفرع من هذا ان بعض القراءات التي تروى بغیر طریق التواتر، اور ہم دیکھ سکتے ہیں بعض ایسے قراءات کو جو روایت کی گئی لیکن تواتر کے ذریعے نہیں، کما یقال وقرأ بعض الصحابہ قد لا تعد من القرآن ولا تثبت لها، جیسے کہ بعض صحابہ نے کچھ
کچھ آیت کو پڑھے ہوں گے وہ قرآن کے نہیں شمار کریں گے، نہ اس سے کوئی احکام ثابت ہوگا۔ اوکے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔